أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سامعین کرام، شادی عقد مسنونہ کے موقع پر حصول خیر و برکت کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے مبارک ذکر کی محفل سجائی گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت ہی پیارے رفیق، مہربان، کرم فرما، عاشق رسول محترم جناب صوفی محمد امتیاز علی صاحب قادری رضوی مرحوم و مغفور کے نور نظر، لخت جگر، فرزند ارجمن، عزیز القدر شفقات احمد حفظہ اللہ تعالی کی شادی، ان کے نکاح عقد مسنونہ کے تمام تقریبات خیر و عافیت، صحت و سلامتی، عزت و آبرو کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور رب کریم ہمارے عزیز شفقات احمد حافظہ اللہ تعالی کو اللہ کریم گھر کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ شادی کے موقع پر اس محفل کا اہتمام اور انعقاد یقیناً لائق صد تحسین ہے اور قابل مبارکباد ہے کہ دور حاضر میں خوشی کے موقع پر ایسی محافل، ایسی تقریبات کا انعقاد یقیناً یہ استقامت کی علامت ہے، اور ہماری پہچان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا پرچار ہے۔ لہذا ہمیں جب بھی اللہ کریم کسی انعام سے نوازتا ہے، کوئی خوشی دکھاتا ہے، تو ہم شکرانے کے لیے اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم کی معرفت اور اللہ کریم کی پہچان، اس کی معرفت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ ہمیں خدا کا پتہ نبی کریم علیہ السلام نے دیا، اور آپ کی ذات اقدس اہل ایمان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستگی عطا فرمائی۔ میرے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری فیروز بختی ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی۔ اللہ کریم کی معرفت کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بنایا۔ لہٰذا یہ اللہ کریم کا احسان ہے ایمان والوں پر
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں امت میں بنایا، امت میں پیدا کیا، حضور کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی اور ہمیں حضور کی محبت سے سرشار فرمایا۔ لہذا ہم اظہار تشکر کے لیے، اظہار امتنان کے لیے ان خوشی کی تقاریب کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کے محامد اور محاسن بیان کر کے ہم اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بناتے ہیں۔ اس محفل پاک میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا جو ہے، جس کے حق میں بھی حضور نے جو دعا فرما دی، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس دعا کو پورا فرمایا، اور چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس کے حق میں حضور نے جو ارشاد فرمایا، جو دعا فرمائی، وہ فوراً پوری ہو کر کے رہی۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ لہذا یہ اعتقاد رکھنا از حد ضروری ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے محبوبین اور اپنے مقربین کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور پھر مقربین اور محبوبین میں سے ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ کریم نے اپنا حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے۔ محبوب اللہ کریم کے کائنات میں لاکھوں اور کروڑوں خدا کے محبوب ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے خدا کے محبوب کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے محبوب ہیں۔ جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں تبرکاً عرض کرتا ہوں، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے اور صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو صاف ستھرا طہارت پسند ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں نفاست، نظافت، طہارت ہوتی ہے، تقدس ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو اللہ کے محبوب تو لاکھوں اور کروڑوں خدا کے محبوب ہیں، لیکن اس پوری کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود میں اللہ کے حبیب اگر کوئی ہیں تو وہ صرف ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی ہے، جو حضرت آمنہ کے لال ہیں، ہمارے نبی کریم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ذات کو حبیب اللہ ہونے کا اعزاز اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے ہو کر یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، اور حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ بنایا۔ صحابہ آپس میں بیٹھ کر حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل، ذکر رسول کی محفل، ذکر نبی کی محفل صحابہ سجا کر حضرت نوح کو نجیب اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ بنایا۔
یہ گفتگو جاری تھی اور تذکرہ جاری تھا کہ اسی دوران نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور جب تشریف لائے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، یہ بات بالکل حق ہے۔ حضرت نوح کو نبی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ بنایا۔ حضور نے فرمایا یہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بالکل حق بات ہے، لیکن فرمایا سنو اور غور سے سنو، آنا حبیب اللہ، آنا حبیب اللہ، اور اللہ کریم نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ وہ حبیب خدا کی پوری کائنات میں ایک ہی ہے، وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب اللہ ہونے کا اعزاز صرف حبیب خدا ہونے کا اعزاز اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ فرمایا حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ ہر نبی اللہ کریم کی بارگاہ سے رحمت لے کر آیا، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک، 1,00,000 انبیاء کرام، 313 مرسلین اعظام اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں لے کر آئے، لیکن نبی آخر الزمان حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کریم نے مبعوث فرمایا تو اپنے محبوب علیہ السلام کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام نبی رحمتیں لے کر آئے، لیکن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب کریم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی رحمت لے کر آیا مگر نبی آخر الزمان کو اللہ کریم نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور کو یہ مقام دیا کہ جس کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کریم نے ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا۔ اس کے لیے میں چند احادیث سنا کر اپنی بات کو تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر اور کبائر صحابہ میں سے حضور کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ابھی دولت ایمان سے مشرف نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائی، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئی۔ بعض اوقات وہ ایسی باتیں آپ کے بارے میں میری ماں کرتی ہے جس سے میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے اور مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں آپ کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کہہ دے اور مجھ سے برداشت نہ ہو تو میں کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھوں، تو حضور مہربانی فرمائیں میری والدہ کے لیے نظر کرم فرمائیں کہ اللہ کریم انہیں دولت ایمان سے مالا مال فرمائے، انہیں ایمان سے مشرف فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے اس کے دل کو منور کر دے، اس کو ہدایت کا نور عطا کر، اس کو ایمان کا نور عطا کر۔ جب حضور نے دعا فرمائی اور دعا فرما کر چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور آپ فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں اور اس ارادے سے اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کریم کی دعا پہنچتی ہے۔
ماجدہ کے زبان پر کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری تھے ہوئے۔ ادھر حضور نے دعا فرمائی، ادھر حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ کریم نے نور ایمان سے ان کے باطن کو روشن کر دیا۔ مسجد نبوی شریف میں حضور جمعے کے موقع پر ممبر شریف پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی جو کسی گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، وہ صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی کا خطرہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، جانوروں کے لیے، فصلوں کے لیے، کھیتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے بارش کی ضرورت ہے۔ تو حضور مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں کہ اللہ کریم بارش عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس اعرابی کی التجا پر، درخواست پر، آرزو اور تمنا پر عین اسی مرحلے، اسی لمحے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے دعا فرمائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے رب کریم ہمیں بارش عطا فرما، بارش کا نزول فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے دعا مکمل فرما کر چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بادل گھٹا بن کر کے آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ جمعہ کا دن پورا بارش، ہفتے کے دن بارش، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، مسلسل بارش، یہاں تک کہ جمعہ شریف آ گیا۔ اس جمعے میں وہی اعرابی جو مسجد نبوی میں جمعے کے لیے صفوں میں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتنی بارش ہو گئی، اتنی بارش ہو گئی، اب تو اندیشہ اور خطرہ ہے کہ چھتیں گر جائیں گی، وادیاں پانی سے بھر گئی ہیں، ہماری بکریوں کے ریوڑ ہلاک ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، مکانوں کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اتنی شدید بارش۔ تو حضور اب دعا فرمائیں، مہربانی فرمائیں، بارش بند ہو جائے۔ حضور کی دعا کے فیضان سے بارش شروع ہوئی۔ اب وہ بند کیسے ہوگی؟ جن کے کہنے پہ بارش نے برسنا شروع کیا تھا، جب تک وہ روکنے کا اشارہ نہیں فرمائیں گے تو بارش کیسے رکتی؟ جب صحابی نے کہا کہ اب تو اتنی بارش ہو گئی کہ جانوروں کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، چھتیں گرنے کا اندیشہ ہے، مکان گریں گے، نقصان ہوگا، تو حضور مہربانی فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے اور حضور نے یہ دائیں ہاتھ مبارک کی شہادت کی انگلی سے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم حوالینا، یوں حضور نے انگلی کو دائرے کی صورت میں گھمایا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ یہ مختصر دعا ہے جو حضور نے فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اس کا معنی یہ ہے، یا اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد بارش فرما، ہمارے اوپر بارش نہ برسا، ولا علینا۔ جیسے ہی حدیث شریف میں جدھر جدھر میرے آقا کی انگلی مبارک حرکت کرتی تھی، بارش برسنا بند کر دیتی۔ جس کے لیے میرے آقا نے جو دعا فرمائی وہ اللہ کریم نے اسی وقت پوری فرما دی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، انی سمعت منک حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، مگر حضور میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، نبی کریم علیہ السلام نے چلو بھرے 3 مرتبہ فضا میں، حضور نے اس طرح چلو بھرا اور چادر میں ڈال دیا، دوسری مرتبہ پھر چلو بھرا اور چادر میں ڈال دیا، 3 مرتبہ حضور نے یہ عمل کیا، 3 مرتبہ چلو بھر کے چادر میں ڈالا فضا میں، اور حضور نے فرمایا دم صدرک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن گیا اور آج کا دن آیا جب چادر میں نے سینے سے لگائی، اس وقت سے لے کر آج تک میں جو کچھ سنتا ہوں میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ بھولنے کی عادت، حافظے کے کمزور ہونے کی جو مجھے علامت تھی، حضور نے اس دن کے بعد میری ساری وہ تکلیف دور فرما دی۔ جس نے جو عرض کیا اور حضور نے نظر کرم فرمائی، اس کی تکلیف کو حضور نے دور فرما دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ۔ غزوہ احد میں نبی کریم علیہ السلام نے تیروں کا ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا غزوہ احد، اور حضور نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا لے سعد خوب تیر چلاؤ، خوب تیر چلاؤ، اور حضور تیروں والا تھیلا جو ہے اس میں سے تیر نکال کر سعد ابن ابی وقاص کو حضور پکڑا رہے تھے، تھما رہے، اور حضور فرماتے تھے ارم یا سعد، سعد تیر چلاؤ، خوب تیر اندازی کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور میں تیر چلانے کی کوئی مہارت نہیں رکھتا، مجھے تو تیر چلانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ تو حضور نے اسی وقت جب انہوں نے یہ شکایت کی کہ تیر چلانے میں مجھے اتنی مہارت نہیں، میں تیر چلا تو رہا ہوں لیکن میرا اس سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں، کوئی مہارت نہیں، کوئی مشق نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ مسلم شریف سیاستہ میں حدیث پاک ہے کہ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم سدد سہمہ، اللہم سدد رمیہ، یا اللہ میرا سعد جب تیر چلائے اور جس ٹارگٹ، جس ہدف کو نشانہ لے کر تیر چلائے، اس کے نشانے کو بالکل ٹھیک ٹھیک فرما دے، اس کا چلایا ہوا تیر عین ہدف پہ، ٹارگٹ پہ جا کے لگے۔ اللہم سدد رمیہ، اللہم سدد سہمہ، یہ حضور نے دعا فرمائی، اس کے نشانے کو ٹھیک کر دے، جو نشانے میں مہارت نہیں، مشق نہیں، اس کی وہ پرابلم دور کر دے۔ دعا فرمائی نا نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک اور دعا حضور نے فرمائی، جب یہ تیر چلا رہے تھے تو جو تیر جس ٹارگٹ کو لے کر تیر چلاتے تھے عین ہدف پہ جا کے تیر لگتا تھا، ٹارگٹ پہ جا کے تیر لگتا تھا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ایک دعا دی، حضور نے دعا دی اللہم سدد سہمہ واستجب دعوتہ، دو دعائیں دی میرے نبی کریم، باری تعالیٰ اس کے نشانے کو ٹھیک کر دے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ آج کے بعد میرا سعد جو دعا مانگے، تجھے تیری کبریائی کی قسم، تجھے تیری عزت کی قسم، میرے سعد کی ہر دعا کو قبول کر۔ واستجب دعوتہ، اس کی ہر دعا کو قبول فرمانا۔
یعنی اسے مستجاب الدعوات بنا دے۔ یہ میں نے مسلم شریف سے عرض کیا ہے، مسلم شریف سیاست سے۔ اب اگلی بات جو بتانے والا ہوں یہ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اتنی حدیث مسلم شریف میں کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی کہ آج کے بعد میرا صاحب اے رب کریم تیرے حضور ناز میں جو دعا مانگے میرے ساتھ کی ہر دعا کو قبول کرنا۔ اب اگلا حصہ جو ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ سے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی انہیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے جس کی کوئی دعا رد نہ ہو، اس کی ہر دعا قبول ہو۔ تو حضور نے ان کے حق میں مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کی۔ اب ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں لکھا ہے کہ ان کی موت کا جب وقت آیا، اسرائیل آئے نا ان کی روح نکالنے کے لیے، جان قبض کرنے کے لیے، انہوں نے فوراً وہ ہتھیار استعمال کیا جو حضور نے عطا کیا تھا، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ۔ آج کے بعد میرا صاحب جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کر۔ اور ان کا پھر صحابہ کرام میں مشہور تھا، جو کوئی پریشان کرتا، جو آدمی تنگ کرتا، پریشان کرتا، تو آپ فرمایا کرتے تھے اچھا کروں پھر تیرے لیے دعا، میں کروں پھر تیرے لیے دعا۔ تو وہ آدمی فوراً زیر ہو جاتا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ خدا کے لیے اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو نبی پاک نے آپ کے حق میں دعا کی ہے، اس کی ہر دعا کو قبول کرنا، تو اس لیے مہربانی فرمائیں تو آپ نہ ہی دعا کریں تو اچھا ہے، کہ اگر آپ نے مجھے بد دعا دے دی میرا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ مقام تھا حضرت سعد کا، کیونکہ ان کے حق میں حضور نے دعا کی۔ اب جب اسرائیل جان نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، روح نکالنی شروع کی، انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم انا بنینا صغارا، یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بچے، اللہم انا بنینا صغارا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اللہم اخر عن الموت، اللہم اخر عن الموت، یا اللہ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میری موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دے، میری موت کا وقت ذرا آگے کر دے۔ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل انہی قدموں سے پلٹ کے واپس آ جا، انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آ جا۔ پوچھا باری تعالیٰ کیا قانون قدرت بدل گیا ہے؟ فرمایا نہیں، قانون قدرت تو وہی ہے، لیکن بات اور ہے، معاملہ اور ہے۔ میرے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سعد کے حق میں دعا کی ہے، اس کی ہر دعا کو قبول کرنا۔ میرے سعد نے دعا مانگی ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری موت کو مؤخر کر دے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی موت کو مؤخر کر دیا۔ اب جو نقطہ سمجھنا چاہے ضروری ہے، جس کے لیے میں نے یہ آپ کو روایت سنائی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل تو انہی قدموں سے واپس چلے گئے، روح قبض کیے بغیر واپس چلے گئے۔ کتنے سال بعد آئے؟ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں لکھا ہے 20 سنین، عربی میں 20 کو 20 کہتے ہیں، 20 کا معنی ہے 20، سنین سال، 20 سال اسرائیل پلٹ کے آئے نہیں، 20 سال اسرائیل پلٹ کے آئے نہیں۔ اور آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، بچے چھوٹے ہوں
20 سال کے بعد پھر پوری طرح جوان ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ 20 سال تک وہ آئے ہی نہیں، کیونکہ دعا مانگی تھی میرا بال بچہ چھوٹا ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ جب بچے گبرو ہو گئے، جوان ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا، 20 سال موت مؤخر ہو گئی، اور 20 سال کے بعد پھر اب اسرائیل جب گئے تھے، پورے 20 سال گزر گئے، اب جب آئے اور روح نکالنے لگے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ میرے آقا کریم نے میرے حق میں دعا کی تھی کہ میرے ساتھ کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے حق میں اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا، اور میں نے دعا مانگی میرے بچے چھوٹے ہیں، میری موت کو مؤخر کر دے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری موت کو 20 سال مؤخر کر دیا۔ اب دعا جو مانگی وہ، اب بچے میرے ہو گئے ہیں جوان، بچے میرے کھڑے ہو گئے ہیں اپنے پاؤں پر، میں نے بچوں کے لیے یہ دعا کی تھی۔ اب باری تعالی میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو اپنی بارگاہ میں اگر بلا رہا ہے میری جان اور میری روح نکالنے کے لیے اسرائیل کو بھیجا ہے، میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی کرم نوازیوں کا اندازہ نہیں، جن کی بدولت مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اللہ اپنے اس محبوب پر رحمتیں نازل فرما، درود کی بارش فرما، سلام کی بارش فرما، اور مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، میں تیرے بلاوے پر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ 20 سال بعد پھر اسرائیل آئے اور ان کی روح قبض کی گئی۔ اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں ایک نقطہ ہے کہ جس کے حق میں نبی کریم دعا فرما دیں اس کی دعا کی قبولیت کا یہ مقام ہے، تو خود آقا دو جہاں کی دعا کا مقام کیا ہوگا؟ جن کے حق میں حضور دعا فرمائے اس کی دعا کی قبولیت کا یہ مقام ہے، تو خود نبی نور و رحمت کی دعا کا کیا عالم ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ حاضرین محترم، میرے رب کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو بے پناہ عزتیں، عظمتیں، شانیں، رفعتیں، درجات عطا فرمائے ہیں کہ کوئی انسان اپنے عقل کے پیمانے پر، ترازو پر میرے آقا کی شانوں کو نہ ادراک کر سکتا ہے، عظمتوں کو نہ ناپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ اندازہ کر سکتا ہے۔ ہر شان میرے آقا کی بلند و بالا ہے، ہر مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے عاشقان رسول کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار بنایا، 313 رسولوں کا امام بنایا۔ جو عزتیں، جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفعتیں، جو درجات ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، کعبے کے رب کی قسم ہے پوری کائنات میں، یہاں تک کہ گروہ انبیاء میں کسی کو وہ مقام عطا نہیں کیا گیا جو مقام آمنہ کے لال کو عطا کیا گیا۔ ساری خلق میں حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر کوٹی لوہارا والے علیہ رحمہ، ان کا کلام ہے، اس کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میری ساری گفتگو اس کا خلاصہ اگر سمجھنا چاہیں تو اس شعر کے اندر بند ہے۔ آپ نے جو کلام لکھا اس کا ایک شعر لکھتے ہیں کہ ساری خلق میں انبیاء خاص، یہاں خلق بمانا مخلوق،
اللہ کی ساری مخلوق میں، ساری خلق میں انبیاء خاص، مخلوق خدا میں نبی خاص ہیں، لیکن گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ پھر کیوں نہ شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے اس محبوب کریم کی غلامی ہمارے حصے میں رکھی۔ اسی لیے آج عزیزم شفقات احمد کی شادی عقد مسنونہ کے موقع پر حصول خیر و برکت کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے، اس میں جتنے حاضرین ہیں، جتنے شرکاء ہیں، ہم سب یہ کہہ رہے ہیں اور اس حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت عزتیں، بہت برکتیں عطا فرمائے ان کے اس خوشی کی تقریب، شادی، خانہ آبادی، نکاح، عقد مسنونہ، بارات، ولیمہ مسنونہ، سارے معاملات اللہ کریم خیر سے، عافیت سے، سلامتی سے، برکت سے پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہمارے پیارے ساتھی، رفیق، عاشق رسول، صوفی باصفا جناب صوفی امتیاز علی صاحب قادری علیہ الرحمہ کی قبر پر، ان کی لحد پر، ان کی تربت پر صبح قیامت تک اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام دے، اور ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جتنے حاضرین اس محفل میں تشریف لائے، چونکہ یہ آقا کریم کے ذکر کی محفل ہے، میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں آنے والے تمام سامعین اور سامعات کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی راحتیں، عزتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔